عزیزان من، علماء امت نے ہر دور کے اندر فہم قرآن کے حصول کی اہمیت پر بات کی ہے، اور وہیں انہوں نے اس پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے کہ جو بھی مسلمان مرد عورت قرآن کا فہم اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دو علوم پہلے سیکھ لے۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ وہ کون لوگ تھے جن کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، یعنی ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی بود و باش کیسی تھی، وہ کن ثقافتی کسٹمز کے ساتھ ویلیوز کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے مذہبی اعتقادات کیا تھے۔ اور دوسری چیز جس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ مومن، ایک ایسا شخص جس کو دعویٰ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کے لیے اتنا اپنی جان کا جاننا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو دعویٰ ایمان ہے وہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا مرہون منت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک اکیلا اللہ ہے جو ہر ایک چیز کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ ہی کے وجود کی بدولت تو ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو قبر میں جاتے ہیں، قبر کے بعد پھر حشر ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، اور اس زندگی کے بارے میں وہاں سوال ہوں گے۔ جوانی کس کام میں گزاری ہے، وقت کس کام میں لگایا ہے، مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے، جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کیا عمل کیا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا جو ایمان کا دعویٰ ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا مرہون منت ہے۔ تو ایک صاحب ایمان شخص اگر الیاذ باللہ ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آنکھ بند کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیرت پاک کا بھی مطالعہ کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ اور حضرت سید مولانا رابع حسن ندوی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ سمجھنے کے لیے دو شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی محبت اور وفا ہو، محض زبانی نہ ہو۔ اور حقیقی کیسی ہو؟ حقیقی محبت اور وفا بالکل ویسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کو تھی۔ اور وہ کیسی تھی؟ ایک جانب ایک صحابی رسول کو لٹایا جاتا، مارا جاتا، تشدد کیا جاتا، جان لینے کی دھمکی دی جاتی، اور ساتھ یہ کہا جاتا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان چھوڑ دی جائے اور تمہارے بدلے تمہارے رسول کو قتل کر دیا جائے اعوذ باللہ؟ تو وہ کہتے تم تو یہ کہہ رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بدلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنے جتنی بھی تکلیف پہنچے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے اور دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈھال نہیں تھی جس پہ وہ دشمن کے وار کو روک سکتے۔ 70 تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے اوپر جھیلے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، جس کے نتیجے میں آپ کا وہ ہاتھ ضائع ہو گیا، مستقل خشک ہو گیا۔ یہ تھی حقیقی محبت، یہ تھی حقیقی وفا۔ ایک جنگ کے موقع پر جب جنگجو واپس آ رہے تھے تو اسی رستے میں ایک خاتون کھڑی ہو گئیں اور آنے والوں سے دریافت کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بابت بتا دیجئے۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد اللہ کے رستے میں کام آ گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ وہی سوال دہرایا تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے شوہر بھی اللہ کے رستے میں قربان ہو گئے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خیریت سے ہیں نا؟ تو ان کو بتلایا گیا کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کے رستے میں قربان ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پھر پوچھا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت بتلائیے کہ آپ تو خیریت سے ہیں نا؟ تو جب ان کو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیریت سے ہیں، محفوظ اور مامون ہیں، یہ جان کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور اس کے ساتھ ہی فرمانے لگیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے، اور تمام بری خبروں کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت کی خبر تسلی اور تشفی ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتلائی ہے کہ امت کے اندر زیادہ تر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کے علم سے یکسر نابلد ہے،
لیکن دعوے دار ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اور حقیقی وفا کا، اور اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ ہم جان لینے کو بھی تیار ہیں، دینے کو بھی تیار ہیں۔ جبکہ امت کے اندر اکثریت میں جو دوسرا گروہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت رکھتا ہے اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی، سچی اور پکی محبت اور وفا رکھتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہ بھی نظریں چرا لیتے ہیں۔ پہلا گروہ تو بالکل تعلیمات سے یکسر ناواقف ہے لیکن محبت کا دعوے دار ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ محبت کا دعوے دار بھی ہے اور ساتھ تعلیمات سے واقفیت بھی رکھتا ہے، لیکن جہاں عمل کرنے کی باری آتی ہے وہاں وہ بھی نظریں چرا لیتا ہے۔ امت کا بہت تھوڑا سا طبقہ ایسا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعوے دار بھی ہے اور ساتھ عملی طور پر اسے ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ اب ایک جانب ہم اپنے زبانی کھوکھلے محبت کے اور وفا کے دعوے کو دیکھیں اور دوسری جانب ہم صحابہ کرام کے حقیقی محبت اور وفا کے دعوے کو دیکھیں۔ جس وقت ہم سیرت پاک کا علم حاصل کریں گے تو پھر ہمارے لیے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا، اور وہ ضروری اس لیے ہوگا کہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو جو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ضروری ہوتے ہیں ایسے معاشرے کے اندر پرفارم کر کے دکھائے جہاں جان جانے کا بھی خطرہ تھا، مال جانے کا بھی خطرہ تھا، لیکن ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ پھر جب ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کہ ہماری خوشیاں کیسی ہونی چاہیے، ہمارے غم کیسے ہونے چاہیے، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیا رویہ اپنائے گی، محلے داروں کے ساتھ کیا ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، جب ہم مقتدر ہیں تو ہمارے کیا حالات ہونے چاہیے، جب ہم محکوم ہیں تو ہماری سوچ کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمارا ملک کے لیے کیسا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا ملک کے باسیوں کے لیے کیسا جذبہ ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں سیرت پاک سے مل جائیں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے، گھر کی زندگی بھی گزاری ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں، خوشیاں بھی دیکھی ہیں، غم بھی دیکھے ہیں، تکالیف بھی دیکھی ہیں، اپنے رشتوں کو، اپنے خون کے رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا ہے، زمین کے حوالے بھی کیا ہے۔ تو تمام کے تمام رویے جو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں ان کو گیج کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا جب ہم سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے کہ ہم اپنے محبت کے دعوے میں کون سے درجے پہ فعال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی دعویٰ تو ہے محبت کا، لیکن عملی طور پر ہم سیرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے کتنا قریب ہے اور کتنا دور ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ محبت کا کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد پھر فہم قرآن کی جانب جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے صحیح دین سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں توفیق اور اسباب اپنی بارگاہ سے عطا فرمائے۔